الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد حضرت علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على ولی وزیر وباب الحکمہ وناطق الحجہ سید الوسیل امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات علی محمد محترم سامعین حاضرین مجلس اجازت ہو تو لب کھولوں عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و حدیث کے گوہر بولوں مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو دوں منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں تب جا کر کائنات کے محافظ عباس کی شان میں کچھ ہو کوشش یہ کیجیے گا کہ پہلے فقرے سے جڑ جائیے گا میرے ساتھ میری بھی ایک کوشش رہے گی کہ آج کی اس گفتگو کا قبلہ کعبہ ملجا ماوا مصدر ماخذ سب حضرت عباس کی جوتیوں کے تسمے سے ٹکے ہوئے ذرے کو تیمم کرتا ہوا قبلہ عشق کی طرف سفر کروں گا سنانی مجھے جنگ ہے آپ سب ذہنی طور پہ آمادہ ہیں نا ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد پر بھائی پوچھ اس لیے لینا چاہیے نہ جانے کون بزدل فوج میں شامل ہو نہ جانے کون بزدل فوج میں شامل ہو کیونکہ آپ سب حضرت عباس کے سپاہی ہیں کیونکہ آپ سب حضرت عباس کے سپاہی ہیں اتنا بڑا عہدہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا مطلب میرے پاس اس کی کوئی دلیل تو ہوگی تبھی تو پیش کیا ہے نا میں یہ رومال ابھی کوئی وعدہ نہیں کیا میں یہ رومال اگلے سال پھر سے اس مجلس کو پڑھنے کا وعدہ کر کے اپنے نانا کے ہاتھ میں دے کے جاؤں تو مجھے پورے بھگیرا سادات سے زیادہ اس بات پر زیادہ بھروسہ ہے اب سوچو حضرت عباس نے اپنا علم تمہارے ہاتھ میں دیا ہے تم پر بھروسہ ہے نا کبھی تو تمہارے ابا حضرت عباس نے تمہارے ہاتھ میں علم دیا ہے جب شروع کر دوں آپ سب آمادہ ہیں ہم کے لیے ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد پر آپ سب آمادہ ہیں ہم کے لیے یہ بات یاد رکھو امیر المومنین کا ایک سپاہی مولا کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوا ہے میرے مولا میرا فلاں بھائی آج اگر اس جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا تو وہ آپ کا ساتھ دیتا مگر کیا کرے مولا نے کہا سچی بات ہے کم مولا آپ کے قدموں کی قسم آپ کی ولا اس کے دل میں بھری ہے مگر تجارت پہ چلا گیا ہے اگر ہوتا تو وہ آپ کا ساتھ دیتا مولا نے کہا جب وہ آئے اس سے کہہ دینا میرے ساتھ تھا اب آپ ذہنی طور پہ طے کر چکے ہیں نا یا نہیں دلی کا مطلب ہوتا ہے کاش کے
آپ بھی آخر امام کے سپاہی ہیں. امام نے کہا میمنہ جاؤ تو یہ نہ پوچھنا کی طرف محمد و آل محمد کر. امام نے کہا میمنہ جاؤ تو یہ نہ پوچھنا کس طرف. دیکھیے سپاہیوں کو نہ سونا چاہیے, سپاہیوں کو نہ سستی دکھانی چاہیے. یاد رکھیے سپاہی فوج سے باہر کر دیا جاتا ہے. ویسے بھی تم کوئی عام ملک کے سپاہی نہیں ہو بلکہ حضرت عباس کے ہو جس کا علم سارے ملکوں میں لگا ہے, جس کا علم سارے ملکوں میں لگا ہے. سن لو مقدمہ جنگ پھر حملہ سرکار وفا کا. حملہ نہ تلوار کا ہوگا, نہ تیز کا ہوگا, نہ نیزے کا ہوگا, نہ گرز کا ہوگا, نہ تیر کا ہوگا, آنکھوں کا ہوگا, آنکھوں کا ہوگا. حضرت عباس کا حملہ آنکھوں کا ہوگا. سنیے میدان کربلا ہے, شب عاشور ہے, آدھی رات ہے, حسین میدان کربلا میں بیٹھے ہیں. اچانک ہواؤں نے خبر دی کہ دشمن آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ رات کی تاریخ میں سب پہ حملہ کر کے نام ڈاکوؤں کا ڈالیں گے, ہم بھی بچ جائیں گے, یزید بھی بچ جائے گا, ابن زیاد بھی بچ جائے گا. اس پلاننگ کے ساتھ دشمن اپنے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے اور حسین کے خیمے کا رخ کیا, حسین کے ساتھیوں کے خیمے کا رخ کیا. ابھی ہماری خبر سنائی تھی تو حسین نے آنکھ اوپر کی, آواز دی, آئینہ آئینہ آخر عباس. میری طرف دیکھے گا. حسین نے آنکھ اوپر کی, آئینہ آئینہ آخر عباس. کہاں ہے میرا بھائی عباس؟ عباس نے پلک جھپکنے سے پہلے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا چیف کے بلائے احساس. عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جیب کے بلائے احساس. عباس کا نام قیامت ہے. ایک جملہ سن لو, عباس کی شجاعت بہت سنتے ہو نا, ایک جملہ سن لو حسین کی شجاعت کا. انشاءاللہ جب تک زندہ رہو گے نشہ نہیں اترے گا. تمہارے عباس کی شجاعت قیامت ہے. اب سوچو تمہارے عباس کی شجاعت قیامت ہے, قیامت بھی حسین کے آگے سر جھکا کے کھڑی ہے. ایک تلوار پھینکے بلند آواز سے پر محمد والے. قیامت بھی حسین کے آگے سر جھکا کے کھڑی ہے. ایک اور تلوار کیجیے پر محمد. جو یہ لوگ کہہ کے جاتے ہیں نا کہ عباس کی معنی شیر کے ہیں, غلط ہے. عباس کی معنی شیر کے ہیں, غلط ہے. جب شیر خلق بھی نہیں ہوا تھا تب حضرت عباس کو عباس کہا جاتا تھا. علی اپنے بیٹے کا نام درندے کے نام پہ رکھیں گے؟ عقل رکھتے ہو؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. علی اپنے بیٹے کا نام درندے کے نام پہ رکھیں گے؟ کہا نہیں, شیر میں بھی تھوڑی بہت بہادری پائی جاتی ہے, اس لیے اسے عباس کہا جانے لگا ہے, اس لیے اسے عباس کہا جانے لگا ہے. لفظ عباس کے معنی قرآن میں ڈھونڈنا. ایک لفظ ہے ابوسن کم تریہا, ابوسن کم تریہا. قیامت کی دہار کو کہتے ہیں ابوس, جس سے قیامت ڈرے اسے کہتے ہیں عباس, جس سے قیامت ڈرے اسے کہتے ہیں عباس. ایک تلوار بھیجے محمد و آل محمد پر. علی اپنے بیٹے کا نام درندے کے نام پہ نہیں رکھیں گے کیونکہ علی نے یہ نام رکھا ہی نہیں ہے, یہ نام رکھا ہے فاطمہ نے. جب عباس پیدا ہوئے تو جناب سیدہ نے ان کا نام رکھ دیا. جب حسین کا سکینہ پیدا ہوئی تو عباس نے اس کا نام رکھ دیا. ایک تلوار بھیجے محمد و آل محمد پر. جیب کے بلائے احساس. ابھی ابھی اساس کا مطلب ہوتا ہے, اساس سب تو نہیں ہوا, اساس کا مطلب اساس ہر چیز کی بنیاد کو کہتے ہیں. عباس کہہ رہے ہیں حسین کو, حسین ہر چیز کی بنیاد ہے. نماز جس چیز کی عمارت کھڑی ہے اس کی بنیاد کا نام حسین ہے. یہ روزہ جس چیز کی عمارت کھڑی ہے اس کی بنیاد کا نام حسین ہے. یہ حج جس چیز کی عمارت کھڑی ہے اس کی بنیاد کا نام حسین ہے. اور جتنے حاجی ہو نا سن لو, اگر تم حج کر کے مر گئے نا تمہارا حج قبول نہیں ہے جب تک
نکلے وہاں پہنچے جہاں راستہ دو طرف پھوٹتا تھا، ایک مکے کی طرف پھوٹتا تھا، ایک کربلا کی طرف پھوٹتا تھا۔ امام شافعی نے کہا ہم جا رہے کربلا کی طرف، تم جاؤ مکے کی طرف۔ امام شافعی نے رکو 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 بھائی، تم تو نیت کر کے آئے ہو کہ حج کرنے جا رہے ہو، کربلا کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کہا تم جاؤ، یہ بڑی غور سے سنیے گا، تم جاؤ جسم کی طرف، تم جاؤ جسم کی طرف، میں چلا روح کی طرف۔ تم جاؤ جسم کی طرف، میں چلا روح کی طرف۔ مکے کی روح ہے کربلا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج پہ مت جاؤ، حج واجب ہے، حج کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلا تو پیسہ، یہ نہیں کہ سارا کا سارا لے کے چلے جاؤ، گھر میں لوگ بھوکے مرے۔ دوسرا، وجود بھی صحیح سالم ہو۔ اچھا آپ تو سارے توضیحی مسائل پڑھے ہیں، چلو میری مدد کر دو۔ حج میں قرض لے کے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ حج میں قرض لے کے نہیں جا سکتے، سچ ہے، لیکن وہ ہے میرا حسین، کربلا قرض لے کے جاؤ، قرض لینا تمہاری ذمہ داری، ادا کرنا حسین کی ذمہ داری۔ جی قبلہ احساس ابھی ہواؤں نے خبر دی ہے۔ اچھا ہواؤں نے خبر دینے پہ حیرت نہ کرنا، ورنہ جا کے قرآن پڑھنا۔ ایک نبی ہے جو تخت پہ اڑ رہا ہے، ایک نبی ہے جو تخت پہ اڑ رہا ہے، چیٹی آ کے کہہ رہی ہے۔ اچھا سلیمان نبی کو ہوا خبر دے دے تب کوئی حیرت نہیں، حسین تو سلیمان کا بھی امام ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ جی قبلہ اساس حسین نے عباس کو بلایا ہے۔ عباس یہ طے کر کے اپنے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ گئے ہیں دشمن، یہ طے کر کے اپنے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ گئے ہیں دشمن۔ پھر سنیے گا، یہ طے کر کے اپنے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ گئے ہیں دشمن۔ دو لاکھ نے اپنے قدم میرے خیمے کی طرف بڑھا دیے ہیں۔ عباس نے یوں دیکھا، میری طرف دیکھے گا، حسین یوں ہے، عباس یوں ہے، کہ 9 لاکھ نے اپنے قدم میرے خیمے کی طرف بڑھا دیے ہیں۔ عباس نے یوں دیکھا، کہا اب دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا، آقا اب دیکھیے کوئی آ تو نہیں رہا۔ عباس کی آنکھوں کا نور سارے مغرور کے غرور کو توڑ گیا۔ عباس کی آنکھوں کا نور سارے مغرور کے غرور کو توڑ گیا۔ عباس نے یوں دیکھا، یوں یوں کر لیا، یوں کر لیا۔ میر انیس اللہ مقاموں نے ایک فکر کا، مولا عباس کی آنکھوں میں یہ چہرے فیڈ نہ ہو جائے اس لیے یوں کیا تھا۔ اب مصرع سنیے گا سنیے گا سنیے گا، چہرے پہ زد مندی سمجھتے ہیں نا، لال، کسی کا چہرہ ڈر کے مارے لال پڑ جاتا ہے نا، چہرے پہ زد، خوف سے حیدر کے نام سے، چہرے پہ زد، خوف سے حیدر کے نام سے، نامرد منہ چھپائے تھے بھوگل میں ڈال کے، نامرد منہ چھپائے تھے بھوگل میں ڈال کے۔ لوگ کہتے ہیں عباس عباس بہت کرتا ہے، بھائی جس سے پوری دنیا ڈرے اسی کا نام تو لوں گا نا۔ اچھا ایک شخص بس رب مسائل مولانا صاحب کو بھی ابھی تقریر کرنی ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک شخص کربلا میں رہتا تھا، زندگی گزارتا تھا، چاہنے والا تھا، کربلا میں رہتا تھا لیکن مولا کا چاہنے والا تھا، اس کے پاس سب کچھ تو تھا لیکن اولاد نہیں تھی۔ اس کی زوجہ بار بار کہہ رہی ہم کربلا میں رہتے ہیں، جاؤ مولا غازی عباس کے پاس، وہ اولاد سب کو دے دیتے ہیں، کیا آپ کو نہیں دیں گے؟ وہ شخص غازی عباس کی سری پہ پہنچا، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے آقا 8 محرم کو میں نے حاضری کی نظر رکھی ہے اور آپ کو آنا ہے، آواز آئی ہم آئیں گے، کہ آقا حاضری
नजर भी आपको कहनी है। आवाज आई हम जरूर आएंगे। आपने भी देखा होगा आम दिनों की नजरें होती है, 8 मुहर्रम की नजर हाजिरी की नजर कहलाती है। आवाज आई हम आएंगे, पहली मुहर्रम गुजर गई, 8 मुहर्रम आई, मोमिनीन में ऐलान करवा दिया गया आवाज हाजिरी की नजर है। मोमिनीन करबला के आने जमा हो गए। जब सारे मोमिनीन करबला के आ गए ना, तो कुछ बुजुर्ग उठ के कहते हैं भाई नजर करवा देना का, जिसको नजर देना है वो नहीं आया, परेशान है, कभी सहन में जाता है, कभी हुजरे में आता है। फिर लोगों ने पकड़ के कहा भाई नजर दिलाता क्यों नहीं, हमें जाना है। फिर सहन में आता है, कभी हुजरे में आता है, अपनी सौदा के पास आता है, कहता है मेरे मौला ने वादा किया था, ना जाने मेरा मौला कहाँ रह गया। अभी सोच ही रहा था किसी आम इंसान से नजर कहलवाऊं, दरवाजे पे तक कोई बात हुआ, एक नकाबपोश आया, कहा भाई तू रूहानी लगता है, तू ही मेरी हाजिरी की नजर कह दे, तू रूहानी लगता है, तू ही मेरी हाजिरी की नजर कह दे। सब लोग कहने लगे हाँ इससे दिला लो नजर। हाजिरी सामने रखी है, वो नकाबपोश आगे आगे है, मोमिनीन पीछे पीछे है, नजर हो गई, सवार चलने लगा। साई हाथों में जोड़ के नजर कहता ए नजर देने वाले, मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन औलाद नहीं है, कम से कम हाथ उठा के मेरी औलाद के लिए दुआ तो कर दे। अज़ादारों जैसे ये जुमला सुना, एक मर्तबा नकाबपोश शाने से हटी, कहता जिसके हाथ करबला में कट गए वो क्या हाथ उठाएगा। अज़ादारों एक मर्तबा नकाबपोश कहता है ऐ चाहने वाले ये कैसी मोहब्बत है, बुलाता भी है पहचानता नहीं, तेरे आका ने वादा किया था, तेरा आका वादे पे आ गया। अज़ादारों ऐसा बाबुल हवाइज है जो खुद हाथ तो नहीं रखा, लेकिन किसी खाली हाथ को वापस नहीं जाने देता। अज़ादारों अकबर मारा गया, हुसैन ने मर्सिया नहीं पड़ा, कासिम की लाश के टुकड़े आए, हुसैन ने मर्सिया नहीं पड़ा, और मोहम्मद के लाशें आए, हुसैन ने मर्सिया नहीं पड़ा। अज़ादारों जब अब्बास के गुजर लगा, हुसैन मर्सिया पढ़ने लगे, अब्बास जब हुसैन के करीब पहुंचे, अब्बास ने एक जुमला कहा हुसैन से, अब्बास से, हुसैन ने एक जुमला कहा अब्बास से, अब्बास आज से वो आंखें सोया करेगी जो तेरे खौफ से जगा करती थी, आज से वो आंखें जगेगी जो तेरे भरोसे पे सोया करती थी। अज़ादारों हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे, कहा भाई अब्बास कोई आखिरी तमन्ना, का आका आखिरी तमन्ना तो ये है, चाहता हूँ आपका आखिरी दीदार करूं, लेकिन क्या करे, एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है। हुसैन ने रोते हुए आका के दामन से आंख के खून को साफ किया, तीर को निकाला। अब्बास ने जैसे ही अपनी तमन्ना को पूरी की, गरीब हुसैन के जहन में भी एक तमन्ना उभरी, अब्बास मेरे कान तरस गए, तेरी ज़बान से भाई का लफ्ज़ सुनूं। अब्बास तूने बड़ी खिदमत की, तूने मेरी नौकरी की, अब्बास मेरे कान तरस गए, तेरी ज़बान से भाई का लफ्ज़ सुनूं। अब्बास आंखों के इशारे से मना करते हैं, आका मेरी जुर्रत नहीं। एक बार आंखों के इशारे से अब्बास कहते हैं आका सामने देखिए मेरी माँ खड़ी है, कह रही है अब्बास तू हुसैन का गुलाम है, कह रही है अब्बास तू हुसैन का गुलाम है। जैसे ये अज़ादारों अब्बास ने हुसैन ने अब्बास का इशारा समझा, फातिमा का लाल तड़प गया। अरे अब्बास तूने अपनी माँ को तो देखा, जरा अपने तराने दे,
सारी बीबियां कैद खाने से छूट कर अपने वारिसों की कब्रों पे आई। जनाब ज़ैनब ने सज्जाद को बुलाया, बेटे सज्जाद, तुम वक्त के इमाम हो, तुमने यहाँ लाशों को दफनाया है, यहाँ सबकी कब्रें तो नजर आ रही, मेरे अब्बास की कब्र नहीं नजर आ रही। हुसैन का बेटा आगे आगे बढ़ा, सारी बीबियां पीछे। नहर के पास जाने के बाद सैयद सज्जाद कहते, बीबी अम्मा, ये मेरे गैरतदार चाचा की कब्र है, ये मेरे गयूर चाचा की कब्र है। ज़ैनब मुतवज्जे नहीं होती। सैयद सज्जाद कहते, बीबी अम्मा, जरा गौर से देखो, ये मेरे गैरतदार चाचा की कब्र है। ज़ैनब मुतवज्जे नहीं होती। सैयद सज्जाद कहते, बीबी अम्मा,